خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے دہشت گردی کے مقدمے میں عمران خان کی عبوری ضمانت میں 20 ستمبر تک توسیع کر دی۔ جج نے ریمارکس دیے، تفتیشی ٹیم کو کب اور کس جگہ پر عمران خان کا بیان ریکارڈ کرنا ہے، فریقین آپس میں مقام اور وقت طے کر لیں۔ عدالت مداخلت نہیں کرے گی، مزید جانتے ہیں اسلام آباد میں سما کے نمائندے سہیل رشید سے۔ سہیل، آج کیس میں مزید کیا سماعت ہوئی، ڈیٹیلز دیں۔ دیکھیں، آج کی ساری جو کارروائی تھی وہ عمران خان کے شامل تفتیش ہونے کے نقطے پر ہی مرکوز رہی ہے۔ جو عمران خان کے وکیل ہیں بابر وان، ان کا یہ موقف ہے کہ عمران خان نے ایک تحریری بیان بھیجا ہوا ہے پولیس کو، اس کو شامل تفتیش ہونا ہی تصور کیا جائے، جبکہ پولیس کا یہ موقف ہے کہ ہم نے ان کو 3 بار نوٹس جاری کیا اور اس معاملے پر پوری ایک BIT بنی ہوئی ہے جس کو اپنا اطمینان کرنا ہے، اس کے لیے عمران خان سے سوال جواب بھی کر رہے ہیں لیکن وہ پیش نہیں ہو رہے۔ اس معاملے پر ہی یہ سارا معاملہ اٹکا ہوا ہے اور اب پھر عدالت نے یہ قرار دیا کہ تفتیش کے دوران ہم اس کیس میں مداخلت نہیں کر سکتے، تاہم اگر دونوں فریقین آپس میں طے کر لیں گے کس جگہ پر تفتیش ہونی ہے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ بابر وان کی جانب سے یہ کہا گیا عدالت میں کہ تھانے میں ہم اس لیے پیش نہیں ہو رہے کہ پولیس نے خود کہا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، نہ ہی ہم چیف کمشنر آفس کا بھی کہا جاتا ہے، ایسے میں اگر ہم جائیں تو کوئی پولیس مقابلہ بھی ہو سکتا ہے، جس پر اعتراض اٹھایا پروسیکیوشن نے کہ عمران خان یہاں بھی آتے ہیں تو ان کو ریاست کی جانب سے سیکیورٹی دی جاتی ہے، تو تھانے میں بھی آئیں گے تو سیکیورٹی ملے گی، اور چیف کمشنر کے آفس جو ہوتا ہے وہ کوئی انکاؤنٹر کے لیے نہیں جانا چاہتا، لہٰذا یہ اگر شامل تفتیش ہو جائیں ایک بار، اس کے بعد ہی ہم عدالت کی معاملت کر سکتے ہیں ان کے کیس کے حوالے سے۔ اب 4 روز کی مہلت مانگی گئی تھی اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی کی جانب سے، جن کو ابھی ان کی خدمات لی گئی ہیں حکومت کی جانب سے اور پولیس کی جانب سے، وہ پیش ہوئے تھے آج۔ 4 دن کی مہلت کے جواب میں عدالت نے کہا کہ 4 دن کے بعد چھٹیاں آ جائیں گی، جو لہٰذا 20 ستمبر تک توسیع کی گئی ہے عمران خان کی عبوری ضمانت میں۔ اور اس دوران عدالت نے یہ ریمارک ضرور دیے ہیں کہ اگر دونوں فریقین چاہیں تو کسی بھی مقام پر تفتیش کے لیے آپس میں اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن عدالت تفتیش میں مداخلت نہیں کیا کر سکتی، نہ ہی ہم اس میں مداخلت کریں گے۔ آئندہ سماعت پر حتمی دلائل دیے جائیں، کیونکہ روز جب یہ معاملہ اٹکا ہوا ہے تو یہاں پر عمران خان کی پیشی ہوتی ہے جس سے دیگر مقدمات جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اب 20 ستمبر تک یہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے، عمران خان کی عبوری ضمانت میں توسیع بھی کر دی گئی ہے۔ بالکل سہیل رشید، آپ سے مزید بھی اس سلسلے میں بات کریں گے۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد عظیم صاحب۔ خالد عظیم صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ابھی تک عدالت اس چیز پر برہم ہے کہ عمران خان کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا، کیا یہ کوتاہی تصور کی جائے گی تفتیشی افسران کی؟ دیکھیے، شامل تفتیش نہیں کیا گیا کا لفظ جو ہے وہ شاید عدالت نے استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ کہا جانا چاہیے کہ عمران خان جو ہے وہ شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ ابتدائی طور پہ آج جو ریمارکس تھے جج صاحب کے وہ یہ تھے کہ صرف اگر بیان کا معاملہ ہے تو جو تحریری طور پہ انہوں نے بیان بھیجا ہے تفتیشی افسر نے اس کو شامل ریکارڈ کیوں نہیں کیا، اور اس بات کو تفتیش کے عمل کو آگے بڑھانے میں جو اس کا رول ہو سکتا ہے تفتیشی افسر کا وہ کیوں نہیں کر رہے۔ لیکن اس کے بعد ان کی جانب سے جو عمران خان کے پیش ہونے کی بات ہے وہ اس کو کسی حد تک ضرور تسلیم کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ کوئی مشترکہ جگہ جو ہے وہ اس کا اتفاق کر لیں اور وہاں پہ بیٹھ کے جو سوال و جواب کرنے ہیں اس کو مکمل کر کے آئندہ پیشی تک اس معاملے کو مکمل کریں، کیونکہ اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہاں روزانہ جتنے سیکورٹی کے ارینجمنٹ ہو جاتے ہیں اس میں عام کلائنٹ جو ہے اس کے مقدمات متاثر ہو رہے ہیں، اور صرف یہ ایک عدالت کا معاملہ نہیں ہے، وہاں جتنی بھی عدالتیں ہیں تقریباً وہاں پہ کوئی 16 یا 17 عدالتیں ہیں جو مختلف کیسز کو ڈیل کرتی ہیں، تو وہ ساری کی ساری جو ہے اس کی کلائنٹیج جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ وہاں پہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ 20 ستمبر تک اس سارے عمل کو مکمل کریں، اور دوسری جانب یہ لگتا ہے کہ جو عمران خان اور ان کے وکلاء ہیں وہ اس بات کا پرائز لینا چاہتے ہیں کہ یہ بلانے کے باوجود ہم پیش نہیں ہوئے، اور میں تحریری جو بیان ہے اس کے ذریعے شامل تفتیش ہو گئے یا بذریعہ وکیل تفتیش جو ہے وہ اس کو کافی سمجھا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کی جو چیز ہے اس میں اسپیشل اسٹیٹس کا جو مطالبہ ایک طرح سے بنتا جا رہا ہے غیر تحریری طور پہ، وہ سامنے آئے گا، اور وہ پھر وہاں پہ وہ بات کہاں جاتی ہے کہ ایک پاکستان اور سب کے لیے ایک ہی جیسا سلوک۔ یقینی طور پہ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو اس کو پولیس اسٹیشن پہنچنا ہوتا، اور یہاں پہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ یہ پولیس مقابلہ ہو جائے گا۔ عمران خان روزانہ کہیں نہ کہیں کسی جلسے میں ان دنوں خطاب کرتے رہے ہیں، اور مزید انہوں نے خطاب کرتے رہنا تھا اگر یہ الیکشن ملتوی نہ ہو جاتے، تو پھر اس صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ باقی جگہ موومنٹ کرتے ہیں تو کمشنر آفس ہو یا کوئی اور اس قسم کی جگہ وہ تو نسبتاً محفوظ ہے، اور وہاں پہ آنے جانے کے لیے ان کو اس وقت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حکومتی سیکورٹی بھی میسر ہے،
کی ذاتی سیکورٹی بھی ہے، اور یہ سارے معاملے کو وہ نمٹانے چاہتے تو وہ نمٹا دیتے، لیکن ان کے ارد گرد اس وقت لوگ موجود ہیں، وہ بھی اس بات کو جو ہے وہ بڑھاوا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، آپ کوئی شے نہیں سکے گا کہ آپ جو ہے وہ پولیس کے سامنے شامل تفتیش ہوئے تھے، اور اس طرح سے تحریری بیان یا وکیل کے ذریعے اپنا بیان جمع کرانا جو ہے وہ اس کو کافی سمجھ لیں بنا لیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے سارے اس موقف کو آج عدالت نے بھی تسلیم نہیں کیا۔ اگر عدالت تسلیم کر چکی ہوتی تو تفتیشی افسر کا عدالت نے بھی ان کے سارے موقف کو تسلیم نہیں کیا۔ بہت شکریہ خالد عظیم صاحب، آپ ہمیں تجزیہ دے رہے تھے۔ تو دہشت گردی کا یہ مقدمہ عمران خان کی عبوری ضمانت میں 20 ستمبر تک توسیع کر دی گئی ہے، اور تفتیش میں عدالت مداخلت نہیں کیا کرتی۔ جج راجہ جواد عباس کی یہ ریمارکس سامنے آئے، ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم کوئی تجویز بھی نہیں دینا چاہتے، خود کوئی راستہ نکالیں، دونوں فریقین تفتیش کے لیے کسی ایک جگہ پر اتفاق کر لیں۔ تو اسپیشل پروسیکیوٹر نے عدالت کی معاونت کے لیے 4 روز کی مہلت مانگ لی ہے۔ دہشت گردی کا قانون کا مذاق اڑا دیا، اپنے ملک کا مذاق اڑا دیا، ساری دنیا کے اندر یہ فرنٹ پیج کے اوپر آیا ہے کہ عمران خان کو دہشت گردی پہ کس چیز پہ پکڑا ہے، کس چیز پہ دفعہ لگائی ہے، کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر قانونی کارروائی، وہ کہہ رہے قانونی کارروائی کریں گے، اس کے اوپر انہوں نے دہشت گردی کی لگائی ہے اس گورنمنٹ نے۔ یہ پاکستان کی توہین ہے، یہ دہشت گردی کے قانون کی توہین ہے، اور سب سے جو مجھے تکلیف ہے کہ کسٹوڈیل ٹارچر پیچھے رہ گئی ہے، جو ساری دنیا میں کنڈیم کرتے ہیں کہ جیل کے اندر ڈال کے کسی کو صرف تشدد ہی نہ کرو، اس کے اوپر اس کے جنسی تشدد کریں۔ تو یہ جو دہشت گردی کا آج یہ جو کیس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ساری دنیا میں یہ جب بات جائے گی، اور گئی ہے بات، یہ ہمارے ملک کی توہین ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے عمران خان پر دہشت گردی کے مقدمے کو مذاق قرار دے دیا، دعویٰ کیا کہ آج خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی۔ مذاق جو چل رہا ہے عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ، اس سے زیادہ گھٹیا مذاق کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہو جائے گی، بیل ہو جائے گی آج۔ آپ سمجھتے ہیں خان صاحب دہشت گرد ہیں؟ کیوں نہیں مانگتے؟ ہاں، خان صاحب معافی نہیں مانگتے کہ معاملہ ختم ہو جائے؟ کس بات کی معافی مانگنی ہے؟ دہشت گردی کی ہے انہوں نے کیا؟ کس بات کی معافی مانگنی ہے؟ جی آپ کو لگتے ہیں دہشت گرد؟ خان صاحب جے آئی ٹی کے سامنے کیوں نہیں پیش ہو رہے؟ اس میں خان صاحب کو کوئی قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سارا جعلی وہ خط لکھا ہوا تھا، ہو گئی ہے بھائی جی، سامنے تبدیل ہو گئے۔ یہ جو ڈرے میں خوف زدہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے، خواہش ان کی پوری نہیں ہونی۔ پنجاب حکومت میں ایکس اور وائی کا بھی بتا دیں سر، حکومت کو کیا ہو گیا؟ پرویز الہی صاحب نے نئی گاڑیاں خرید لی سر۔ پنجاب حکومت نہ پہلے رکی تھی نہ ابھی گرنی ہے۔ وفاقی وزیر خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری مسائل کا حل نہیں۔ انہوں نے تحریک انصاف سے بیک ڈور رابطوں کی خبروں کو بھی مسترد کیا۔ کہا خان صاحب نہ جانے کون سی سیاست کر رہے ہیں، کبھی وہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور کبھی دوست ممالک پر تنقید کرتے ہیں۔ مزید سنتے ہیں۔ آپ یہ بتا دیں کہ کیا انتخابات جو ہے وہ قبل از وقت ہو رہے ہیں یا مقررہ وقت پر ہوں گے؟ انتخابات اب ہو نہیں سکتے، جو ہو رہے تھے وہ بھی پوسٹ پون ہو گئے۔ اچھا، آپ کے بھی کوئی بیک ڈور رابطے ہیں عمران خان سے؟ نہیں، کوئی بیک ڈور رابطے پہ میں یقین نہیں رکھتا، میں نے ہمیشہ سیریز پالیٹکس کی ہے۔ گرفتاری کا کوئی امکان دیکھ رہے ہیں؟ باتیں چل رہی ہیں عمران خان کی۔ گرفتاری کسی چیز کا حل نہیں ہے، اس کو چھوڑا جائے، وہ جو چاہے۔ کبھی یو این کے سیکرٹری جنرل پہ تنقید کرتا ہے، کبھی پاکستان کی جو دوست ممالک ہے ان پہ تنقید کرتا ہے کہ وہ سیاست نہیں کر رہا۔ وہ کیا کر رہا ہے مجھے پتہ نہیں، میں نے آج تک اس قسم کی 35 سال کے عرصے میں کوئی ایسی سیاست نہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی جماعت عالمی میڈیا پر پاکستان کے خلاف مہم چلا رہی ہے، بین الاقوامی اداروں کو پاکستان کی مدد سے روک رہی ہے۔ ایسا کرنا پاکستان سے غداری ہے۔ اگر عمران خان میں پاکستانیت ہوتی تو وہ سب کچھ منسوخ کر کے سیلاب زدگان کی مدد میں جٹ جائے۔ پی ٹی آئی کی قیادت انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان کے خلاف مہم چلا رہی ہے اور بین الاقوامی اداروں کو پاکستان کی مدد کرنے سے روک رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ غداری ہے، 33 ملین پاکستانیوں کے ساتھ غداری ہے کہ جو اس وقت مدد کے مستحق ہیں۔ اس سے بھیانک کوئی پاکستان کے مفاد کے خلاف بات نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنی انا کے اندر
अपनी हसद के अंदर, अपनी खुद गर्जी के अंदर, अपनी नफरत के अंदर इतने अंधे हो गए हैं कि आप आज भी अपनी सियासत की दुकान सजा के बैठे हैं। अगर आप पाकिस्तान की फौज पे हमले करें, अदलिया पे हमले करें, हर बारूदी सुरंग को खुद पैर मारें और फिर कहें कि मुझे -1 करने की साजिश हो रही है, इमरान खान साहब -1 की साजिश पे तो आप खुद अमल पैरा हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने दावा किया है कि इमरान खान भारत और इसराइल से ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ ट्रेंड के ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं। जिस अमरीका के खिलाफ खान साहब जलसों में जहर उगलते हैं, उसके सिफारतकारों से छुप छुप कर मिलते हैं। सुनते हैं। इतना नुकसान आपको भारत नहीं पहुंचाना चाहता, इतना नुकसान आपको इसराइल नहीं पहुंचाना चाहता जितना ये शैतान इमरान खान आपको पहुंचा रहा है। रोजाना इदारों के खिलाफ जो ट्रेंड चलते हैं वो साजिशों के ताने बाने इमरान खान और बनी गाला से मिलते हैं। उनका एजेंडा क्या है कि तमाम इदारों को सरबराह उसको अपनी उंगली पे चाहिए। तो जिस मुल्क के लिए पूरे पाकिस्तान को आप नफरत पैदा कर रहे थे कि जी ये मुल्क हमें डिक्टेशन देना चाहता है, मैं इस मुल्क के खिलाफ हूँ, उन्हीं लोगों से डिप्लोमेट से आप छुप छुप के बनी गाला में बैठ के मुलाकातें कर रहे हो। डूब मरने का मुकाम है इमरान खान तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सियासत के ऊपर। दूसरी जानिब वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है। क्या इस मौके पर नौटंकी लगाना ज़ेब देता है? लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि एक लीडर मुसलसल हुकूमत पर हमले कर रहा है ताकि हुकूमत को काम ना करने दिया जाए। जलसों के बजाय उससे मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है, करोड़ों पाकिस्तानी मुतासिर हो गए हैं। ऐसे मौके पे क्या रोज़ एक सियासी जलसा करके नौटंकी लगाना ये ज़ेब देता है किसी को जो महात्मा समझते हैं अपने आप को? वो मुसलसल हुकूमत पर हमले कर रहे हैं ताकि हुकूमत जो है वो काम ना कर पाए। शौकत तरीन साहब ने जो हरकत की वो एक शर्मनाक हरकत थी कि IMF का प्रोग्राम जो है वो साइन होने जा रहा है और इन्होंने अड़ंगा दे दिया ताकि ये प्रोग्राम साइन ना हो, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। अगर ये सैलाब ज़दगान की मदद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम जो ये मदद का अमल चल रहा है, ये पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए जो हाथ पाँव मारे जा रहे हैं उसमें तो रुकावटें नहीं डालें, मगर उसमें रुकावटें डाली जा रही हैं। जहाँ इस सैलाब से लोग उजड़ गए हैं, उनको नुकसान हुआ है, वहाँ उन लोगों की सियासत भी बेनकाब हो गई है और उजड़ गई है जो बज़ाहिर मसीहा बनते हैं लेकिन बेहिस हैं, और उनका सरदार जो है उसका नाम इमरान खान। तो मैं इस वक्त अपील करूँगा जिन्हें अल्लाह पाक ने सैलाब की आफत से महफूज रखा है कि वो अपने वसाइल को सैलाब में डूबे हुए अपने बहनों भाइयों की मदद के लिए वो सर्फ करें। और अभी आपको बताएं, इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 82 पैसे इजाफा, कीमत 230 रुपए तक जा पहुंची। डॉलर में इजाफे की वजूहात क्या हैं, जानते हैं रिजवान आलम से। रिजवान, आगाह कीजिए। देखिए, 1 सितंबर से हम देख रहे हैं कि करेंसी मार्केट में जो है रुपया जो है उसकी बेकदरी जोर पकड़ती जा रही है। मुसलसल दूसरा हफ्ता है कि रुपए की कदर गिर रही है करेंसी मार्केट में। आज इंटरबैंक में नए हफ्ते के आगाज से भी जो है वो डॉलर जो है मजीद तगड़ा हुआ है। 1 रुपये 82 पैसे की कदर में अब तक इजाफा हो चुका है। 230 रुपए की सतह पर ये जा पहुंचा है, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में 238 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। वहां भी 2 रुपए की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। वजह यही है कि डॉलर की तलब में जो है वो बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है और मुतवातिर ये बढ़ रही है तलब, और इसकी वजह से जबकि डॉलर पाकिस्तान के पास है नहीं और 200 ममालिक से अभी तक बड़ी तादाद में डॉलर नहीं आए जिसकी कमिटमेंट पहले की गई थी। जी शुक्रिया रिजवान आलम। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने PTI के बुलंदोबांग दावों का पोल खोल दिया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इमरान खान दौर में बिजली चोरी और लाइन लॉसेस में 100% से भी ज़्यादा इजाफा हुआ। इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की रिपोर्ट। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा तहरीक इंसाफ हुकूमत की नाअहली की वजह से हुआ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने साबिक हुक्मरान जमात के फोड़पन को अयां कर दिया। पावर सेक्टर की माली साल 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक PTI दौर में बिजली की चोरी और लाइन लॉसेस 2 गुना से ज्यादा बढ़े। पहले ये नुकसानात 42 अरब 36 करोड़ रुपए सालाना थे, बढ़ते बढ़ते 91 अरब 91 करोड़ रुपए तक जा पहुँचे, जो बिजली के बिलों में शामिल करके सार्फिन से वसूल किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान हुकूमत में बिजली बिलों की वसूली भी तसल्ली बख्श न थी। सार्फिन को 1745 अरब रुपए के बिजली बिल भेजे गए, मगर वसूली 1366 अरब रुपए रही। ऑडिटर जनरल ने कैपेसिटी पेमेंट को भी बिजली बिल ज्यादा आने की एक वजह करार दिया है। पावर कंपनियां IPP से 24,000 मेगावाट बिजली लेती, जबकि सार्फिन से 36,000 मेगावाट की कैपेसिटी पेमेंट ली जाती है। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद।
आगे बढ़ेंगे। लकी मरवत में पुलिस, सीटीडी और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई, 4 दहशतगर्द मारे गए। लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई की गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 4 दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में हलाक हुए। लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर मजीद दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी है। सैलाब से मुतासरा सिंध में पानी का बहाव जारी है। सैकड़ों देहात पानी में डूबे हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी और दीगर इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। ये रिपोर्ट देखिए। सिंध सैलाब है, पानी का बहाव जारी है। एक के बाद एक गांव पानी की जद में आ रहा है। सिम नाले का पानी तहसील दादू के देहात की तरफ बढ़ रहा है। यूसीआर मोहम्मद कलहोड़ो, मुरादाबाद और पीर शाहनवाज के 60 से जायद देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। सैकड़ों कच्चे मकानात ढह चुके हैं। लोग अपनी मदद आप नकल मकानी कर रहे हैं। दादू शहर को बचाने के लिए बर्रा नहर से रिंग बंद की तामीर जारी है। पाक आर्मी, रेंजर्स और सिविल इदारों ने बरवक्त इकदाम करके दादू ग्रेड स्टेशन को डूबने से बचा लिया। मुसलसल 36 घंटे मेहनत से 2.5 किलोमीटर हिफाजती बंद बनाया। इलाके के लोगों ने पाक आर्मी टीम का शुक्रिया अदा किया। मटियारी में बारिश से 2 लाख एकड़ आबादी पर कपास की फसल मुकम्मल तबाह हो गई। आबादगारों को करोड़ों का नुकसान हुआ। सूबाई और वफाकी हुकूमतों से दाद रसी का मुतालबा कर रहे हैं। सक्खर और गिरदोनवाह में बारिश के बाद बीमारियां फूट पड़ी हैं। सोलेपट के 80% लोग बीमार हैं। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने कई इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगा दिए हैं। कोशिश है कि मलेरिया की जो दवाएँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्द दिए जाएँ और लोगों को सेहतयाब करने के लिए तालाबों में भी वो दवाएँ डाली जा रही हैं, क्योंकि मच्छर इतना ख़तरनाक हद तक है जिसका हिसाब नहीं कर सकते। टंडो इलाहार में बारिश से केले, गन्ने और दीगर कई फसलें बर्बाद हो गईं। फलों के बादशाह आम के बागात भी खतरे में हैं। राजनपुर और डेरा गाजी खान में बारिशों और सैलाब से जहां कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ, वहीं स्कूल, कॉलेजेस और बुनियादी मराकज़ सेहत समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा। नुकसानात की तफसीलात देखते हैं अख्तर अली की रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब में बारिशों और सैलाब से तबाही। डेरा गाजी खान में 7 लाख से जायद अफराद बराह रास्त मुतासिर हुए। 64 अफराद जाँ बहक हुए। 342 देहात और बस्तियां ज़ेरे आब आईं। 58,000 घरों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। रेलों से 11 लाख एकड़ का रकबा ज़ेरे आब आया, जबकि 7.25 लाख एकड़ पर तैयार फसलें तबाह हुई। ये तकरीबन इस पे जो है 3.5 लाख एकड़ डीजी खां में और 3.25 लाख एकड़ राजनपुर में जो फसलात का एरिया है, जो हमारे अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक है, जो इससे मुतासर हुआ है। ज़्यादातर कॉटन क्रॉप थी जो इसमें मुतासर हुई है। बिफरी लहरें, 6 राब्ता पुल बहाले गई। 2364 किलोमीटर सड़कें तबाह हुई। सैलाब से 656 सरकारी स्कूल, 4 कॉलेजेस, 47 बुनियादी मराकज़ सेहत और 7 वेटरनिटी अस्पतालों की इमारतें भी मुनहदिम हुई। पानी उतरने के बाद मुतासरीन की तबाह हाल घरों और आबाई इलाकों को वापसी शुरू हो गई है। मौसम सरमा से पहले बहाली के अमली इकदामात न किए तो अलमिया जन्म ले सकता है। अख्तर अली, समा, डेरा गाजी खान। पाक फौज सैलाब ज़दगान की मदद में पेश है। सिंध में सैलाब से मुतासरा ज़िला दादू में मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप कायम किया गया है। यहाँ न सिर्फ मुतासरीन को खुराक बल्कि दवाएं भी दी जा रही हैं। साथ साबरी की रिपोर्ट। बारिशों के बाइस सैलाब ने सिंध में तबाही मचा रखी है। कच्चे मकानात मुनहदिम होने के बाइस लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। फसलें तबाह और मवेशियों की हलाकत की वजह से 2 वक्त का खाना भी 2 भर हो गया है। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज सिविल इंतजामिया के शाना बशाना दिन रात रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में मसरूफ है। जी हाँ, इस वक्त हम दादू शहर पहुंच चुके हैं, जहां पर पाक अफवाज की जानिब से सैलाब ज़दा जो मुतासरीन हैं उनके हवाले से इमदादी सरगर्मियाँ की जा रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं।
بے گھر سیلاب زدگان کے لیے پاک افواج کی جانب سے دادو میں فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیا گیا ہے، جہاں نہ صرف متاثرین کو سر چھپانے کے لیے خیمے دیے گئے ہیں بلکہ کھانے پینے کا سامان بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ متاثرین کے لیے طبی کیمپ بھی قائم کیا گیا جہاں مریضوں کو مفت دوائیں دی جا رہی ہیں۔ سعد صابری، سما، کراچی۔ محکمہ بلدیات پنجاب نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کی تفصیلات مانگ لی ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ 26 میونسپل کارپوریشن سے رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ محکمہ بلدیات کی جانب سے 26 میونسپل کارپوریشنوں سے تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ کونسل اور میونسپل کارپوریشن ڈی جی خان سے نقصانات کی رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوٹ چٹھا، توسا، ایم گڑھ اور اس کے ساتھ ساتھ کوٹ ادو، علی پور اور لیا سے بھی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ کونسل راجن پور، جامپور اور رجحان سے بھی نقصانات کی رپورٹ مانگ لی گئی ہے۔ سندھ میں سیلاب سے متاثرہ مختلف علاقوں میں پھر سے بادل برسنا شروع ہو گئے ہیں۔ ٹھٹا، ٹنڈو، الیار، عمر کوٹ اور دادو میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے باعث کیمپس میں رہنے والوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے 10 ستمبر سے 14 ستمبر تک اندرون سندھ بارشوں کی پیش گوئی کی تھی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کراچی میں سورج کی تپش برقرار ہے۔ درجہ حرارت آج 37 سے 38 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ سورج کی تپش کب تک برقرار رہے گی اور کیا شہر میں بارش کا بھی کوئی امکان ہے؟ جان لیتے ہیں نمائندہ سما سیدہ زینت سے، جو اس وقت چیف میٹ سردار سرفراز کے ساتھ موجود ہیں۔ جی زینت، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کراچی کا موسم آج بھی گرم ہے، گرمی کی لہر برقرار ہے، لیکن سمندری ہوائیں چل پڑی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں بارش کا بھی کل امکان ہے۔ سردار سرفراز صاحب جو چیف میٹرولوجسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی سرفراز صاحب، کل بارش کے کتنے امکانات ہیں کراچی میں؟ کل امکان ہے کچھ ہلکی بارش کا کراچی میں۔ ایک اور لو پریشر ایریا نیچے گجرات پر موجود ہے، تو یہ جو لوور سندھ کے ڈسٹرکٹس ہیں ان میں کچھ بارش کا امکان ہے، تو وہ پھیلاؤ ہو سکتا ہے کراچی کے پہ بھی کل پہنچے، کل دوپہر یا شام تک۔ تو پھر امکان ہوگا کہ گرج چمک کے ساتھ کہیں کوئی آندھی واندھی بھی چلے اور کچھ ہلکی پھلکی بارش ہو جائے، یا کوئی کسی جگہ پہ درمیانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو گرمی کا یہ سلسلہ جو ہے وہ کب تک اسی طرح جاری رہے گا؟ 15 ستمبر کے بعد کراچی میں گرمی کی شدت میں پھر کمی آ جائے گی، اس کے بعد سی بریز بحال ہو جائے گی اور ہلکے پھلکے بادل رہیں گے تو گرمی کم ہو جائے گی۔ جی بالکل، 15 سپٹمبر کے بعد سے جو ہے وہ کراچی میں گرمی کی شدت میں کمی آئے گی، لیکن محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ کراچی والوں کو کل اچھی بارش دیکھنے کو ملے گی۔ جی زینت اپڈیٹ کر رہی تھی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے قومی اسمبلی کی نشست خالی قرار دینے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن صرف عبدالشکور شاد کی حد تک معطل کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر کی وضاحت کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے ایم این اے عبدالشکور شاد کے استعفے کی منظوری کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عبدالشکور شاد کے وکیل کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے 11 ممبران کے استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن ایک ساتھ کیا تھا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے وضاحت کی کہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن صرف عبدالشکور شاد کی حد تک معطل ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی مزید سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ شیخوپورہ میں حلقہ پی پی 139 میں ضمنی الیکشن ملتوی کیے جانے پر مسلم لیگ نون کے امیدوار نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ اس سلسلے میں افتخار احمد بھنگو نے عدالت میں آئینی درخواست دائر کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کے امیدوار نے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ افتخار احمد بھنگو کی جانب سے عدالت میں آئینی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخاب کے التوا میں سیلاب کو جواز بنایا ہے۔ انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کیونکہ سیلاب ہے، اس وجہ سے ان کی درخواست پر عمل کیا جائے۔ اس موقع میں کوئی تو سیلاب کے حوالے سے درخواست دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف 3 روز قبل انتخاب ملتوی کرنا حیران کن ہے۔ عمران خان کا فوری انتخابات کا مطالبہ مسترد۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ کی مدت میں توسیع کا اشارہ دے دیا۔ سما سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، سیلاب سے ایسی تباہی پہلے کبھی نہیں ہوئی، ان حالات میں انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں؟ موجودہ حالات میں پارلیمنٹ کی مدت بڑھانے کے آپشن پر بھی غور ہو سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بات سما کے نمائندہ خصوصی جاوید فاروقی سے کی۔ جاوید فاروقی سے مزید جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا کیا کہنا تھا مولانا فضل الرحمان کا مزید؟ جی دیکھیں، مولانا فضل الرحمان سے یہ ہماری ایک ایکسکلوسیو ملاقات ہوئی، اس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی غور ہوا۔ اگرچہ یہ غیر رسمی گفتگو تھی لیکن اس میں بہت اہم ایشوز کے حوالے سے بات ہوئی، جس پہ عمران خان نے جو مطالبہ کیا ہے کہ ملک کے اندر فوری طور پر انتخابات کروائے جائیں۔ جب مولانا سے یہ دریافت کیا گیا کیا کوئی ایسا امکان ہے کہ جنوری فروری میں انتخابات ہو جائیں، تو انہوں نے اس کو یکسر مسترد کیا۔
انہوں نے کہا کہ جو موجودہ حالات ہیں ملک میں، اس میں تو انتخابات کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور انتخابات اپنے مقررہ وقت سے ایک دن پہلے بھی نہیں ہوں گے، بلکہ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ بھی اس بات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا پارلیمنٹ کی مدت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پارلیمنٹ جو ہے جو ایکسٹینشن دیتی ہے وہ اس پارلیمنٹ کی مدت میں ہم ایکسٹینشن کیوں نہیں کر سکتے. تو ہم قانونی اور آئینی پہلوؤں پر یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی مدت میں توسیع کس طرح کی جا سکتی ہے، کیونکہ ملک کے حالات اس قدر خراب ہیں، سیلاب نے جس طرح بری طرح سے ملک کی معیشت کو ڈیمیج کیا ہے، لاکھوں مکانات جو ہیں وہ سیلاب میں بہہ گئے ہیں. تو ایسے حالات میں ایک تعمیر نو ہے ملک کی اور ملک کی معیشت کی، تو ان حالات میں انتخابات نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ آپشن جو ہے اس کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ پارلیمنٹ کی مدت بڑھانے کے آپشن پر بھی غور ہو سکتا ہے. ایسا کہنا تھا مولانا فضل الرحمان کا. بہت شکریہ جاوید فاروقی. کپتان شاہد آفریدی کہتے ہیں کہ سری لنکا نے یک طرفہ مقابلے میں میچ جیتا، آل راؤنڈر شعیب ملک نے دوستیوں اور پسند ناپسند کلچر کو ذمہ دار ٹھہرا دیا. ایشیا کپ فائنل میں شاہینوں کی خراب پرفارمنس، سابق کرکٹرز ناخوش، شائقین کرکٹ کا بھی سخت رد عمل. سابق کپتان شاہد آفریدی نے ٹویٹ کیا، آغاز میں لگ رہا تھا پاکستان یک طرفہ مقابلے میں میچ جیت جائے گا، لیکن پھر سری لنکا نے شاندار پرفارمنس سے میچ کو یک طرفہ بنا دیا. شعیب ملک نے لکھا، ہم کب دوستوں، پسند اور ناپسند کے کلچر سے باہر نکلیں گے. محمد حفیظ نے کہا، ٹیم اور مینجمنٹ کو اس شکست سے سیکھتے ہوئے ورلڈ کپ کے لیے بہترین ٹیم بنانی چاہیے. راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر کی بابر اعظم کی فارم پر تنقید. بابر رنز نہیں کرے گا تو پورا ٹورنامنٹ میں سے رن نہیں کیے. کلاس 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 چھوڑو بھائی. فائنل مقابلے میں 2 کیچز ڈراپ کرنے پر شاداب خان نے معافی مانگ لی. کہا، کیچ پکڑ کر ہی میچ جیتے جاتے ہیں. شائقین کرکٹ بھی ٹیم پر برس پڑے. خاتون پرستار تو شدید غصے میں نظر آئیں. ہم نے کوئی کارکردگی کی ہے آج کیا کیا یہ بتا دو مجھے. فیلڈنگ ہماری 0 -0. بس ہم اپنا دل ہی پکڑ کے بنٹ پیچھو پانی. میں تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہی. یا اللہ، سپورٹس ہے تو کھیلو تو صحیح نا. کھیل تو بستر پہ لیٹے رہتے، ہولڈر میں رہتے، جانے کی ضرورت کیا تھی؟ گرمی میں ہم مرے سڑے، اتنی ہم نے ٹکٹ خرچی، ہمیں کیا ملا؟ پاکستان کی شکست کی اتنی خوشی کہ گوتم گمبھیر پاکستان اور سری لنکا کے ہاتھوں بھارت کی عبرتناک شکست بھول گئے. سری لنکن جھنڈا لہراتے رہے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر دبئی میں 2 روزہ پاکستان پراپرٹی شو اختتام کو پہنچا. ایکسپو میں خلیجی ریاستوں میں بسنے والے پاکستانیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. پارک ویو سٹی کا اسٹال مرکز نگاہ بنا رہا. تعمیراتی شعبے میں دلچسپی رکھنے والے افراد کا تانتا بندہ رہا. تفصیلات ماہنور خالد کی اس رپورٹ میں. دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں زمین.com کے زیر اہتمام 2 روزہ پراپرٹی ایکسپو ختم. ایکسپو کے دونوں روز اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. پارک ویو سٹی کے اسٹال پر پاکستانیوں کا رش رہا. کسی نے معلومات لی تو کسی نے اسٹال پر ہی پلاٹ کی بکنگ بھی کرا دی. ڈائریکٹر سیلز پارک ویو سٹی نعیم وڑائچ کا پینل ٹاک میں کہنا تھا کہ پارک ویو جیسی بہترین ریٹرن دینے والی سوسائٹی پاکستان میں کوئی اور نہیں. سرمایہ کاری اور رہائش دونوں میں پارک ویو نمبر 1 ہے. اوورسیز پاکستانیوں نے پراپرٹی ایکسپو کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا اور مستقبل میں ایسے مزید ایونٹس منعقد کرانے کی خواہش ظاہر کی. ماہنور خالد، سما، دبئی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سما.